بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث على ما روي أن النبي عليه السلام سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,024 وفي رواية 200,024 والأولى ألا يقتصر على عدد في التسمية فقد قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم إن ذكر عدد أكثر من عددهم أو يخرج منهم من هو فيهم إن ذكر أقل من عددهم. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بحث چل رہی تھی، تو باقی حصے اس بحث کے مکمل ہو چکے. یہاں پر مصنف رحمہ اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے. تو فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں انبیاء کی تعداد ذکر ہوئی ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000. اور دوسری روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2,24,000 انبیاء کی تعداد ہے. اب ان دونوں روایات میں اختلاف ہے، ایک روایت میں 1,24,000 ہے اور دوسری روایت میں 2,24,000 ہے. اب لازمی بات ہے دونوں روایتوں میں ایک روایت صحیح ہوگی دوسری صحیح نہیں ہوگی، اور دونوں خبر واحد ہے اور خبر واحد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. اس لیے مصنف نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انبیاء کا جب ذکر کیا جائے تو کسی خاص عدد کو نہ ذکر کیا جائے کہ انبیاء اتنے تھے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء 1,24,000 ہے، یا یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء 2,24,000 ہے، بلکہ جب انبیاء کا ذکر کیا جائے تو کوئی خاص عدد نہ ذکر کیا جائے، کسی عدد میں ان کو منحصر نہ کیا جائے، ان کو کسی عدد میں بند نہ کیا جائے، منحصر نہ کیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہے، یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہے. تو فرماتے ہیں کہ انبیاء کو کسی خاص عدد میں منحصر نہ کیا جائے، اس لیے کہ دونوں روایتوں میں کوئی ایک روایت ہی درست ہو سکتی ہے، دونوں درست نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء کا علم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ قرآن مجید خود فرماتا ہے، رب العالمین خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ ہم نے بعض انبیاء کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض انبیاء کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری تعداد کا علم نہیں ہے، اور روایات میں بھی اختلاف ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم کوئی خاص عدد ذکر کریں گے، مثال کے طور پر اگر ہم زائد عدد کو ذکر کر دیں، اگر ہم یوں کہہ دیں کہ انبیاء 2,24,000 ہے اور انبیاء 1,24,000 ہو، یعنی کم ہو، تو ایسی صورت میں اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو 1,00,000 مزید انبیاء ہم نے زائد کیے ہیں تو وہ ان لوگوں کو ہم نے انبیاء میں شامل کر دیا ہے جو انبیاء نہیں تھے، کیونکہ ہم نے زیادہ تعداد ذکر کی نا. انبیاء تو 1,24,000 ہے، اگر ہم 2,24,000 کے قائل ہو جائیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو لوگ انبیاء نہیں ہیں ہم نے ان کو بھی 1,00,000 لوگوں کو بھی انبیاء میں داخل کر دیا، اور یہ جائز نہیں. اور اگر ہم عقل
کے قائل ہو جائیں، عقل ذکر کرے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، اور انبیاء 1,24,000 سے زائد ہو، 2,24,000 ہو، یا اس سے تھوڑے کم ہو، 2 لاکھ ہو، جتنے بھی ہو، اگر 1,24,000 سے انبیاء زیادہ ہے اور ہم کہیں کہ 1,24,000 ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر جو انبیاء ہے جو 1,24,000 سے زائد ہے، تو 1,24,000 کے تو ہم قائل ہو گئے، لیکن جو اس سے مزید انبیاء ہے اور ہے تو ہم اس کے منکر ہو گئے، ہم نے ان کو نبوت سے، انبیاء کی فہرست سے نکال دیا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ جب دونوں روایات میں اختلاف ہے اور قرآن مجید کی آیت بھی کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہم نے تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا، بعض کا ذکر کیا اور بعض کا نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں صحیح طریقے پر انبیاء کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ جب انبیاء کی تعداد ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے تو پھر ہم کوئی خاص عدد ذکر نہیں کر سکتے کہ انبیاء اتنے تھے، اس لیے کہ اگر ہم کم ذکر کریں گے تو جو انبیاء کی تعداد زیادہ تھی وہ نبوت سے نکل جائیں گے، ان کو ہم نے فہرست سے، انبیاء کی فہرست سے نکال دیا، اور اگر ہم زیادہ تعداد ذکر کریں گے اور انبیاء کم ہو تو ایسی صورت میں ہم نے جو مزید لوگ انبیاء کی فہرست میں داخل کیے ہیں وہ تو انبیاء نہیں تھے اور ہم نے داخل کر دیے، تو دونوں صورتوں میں کیا آئے گا، خرابی لازم آئے گی، اور یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے طور پر کچھ لوگوں کو انبیاء کی فہرست سے نکال دے یا کچھ غیر انبیاء کو انبیاء کی فہرست میں داخل کر دے۔ تو اس وجہ سے مصنف نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء، تو جب کم و بیش کا لفظ ہم ذکر کریں گے تو اس سے یہ خرابی جو لازم آئے گی یہ دور ہو جائے گی، اگر کم ہے تب بھی ہماری بات ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ساتھ یہ ذکر کیا کہ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش، اگر کم ہے تو پھر کم والی آ جائے گی، اور اگر زیادہ ہے تو بیش یعنی زیادہ، تو ہم نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ 1,24,000 سے یا کم ہے یا زیادہ ہے، اگر زیادہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کم ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہماری بات درست ہوگی، تو ایسی صورت میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ بَيَانُ عَدَدِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ 124,000 فرماتے ہیں انبیاء کی تعداد روایت کی گئی ہے بعض احادیث میں، عَلَى مَا رُوِيَ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے، جیسے کہ روایت کی جاتی ہے کہ ان النبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام سے سئل پوچھا گیا عن عدد الانبیاء انبیاء کی تعداد کے بارے میں، فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا 124,000 کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے کہ 2,024,000 اور ایک روایت میں ہے کہ انبیاء 2,24,000 ہے۔ والاولا فرماتے ہیں کہ بہتر بات یہ ہے کہ اللہ یقتصر علی عدد فی التسمیہ، کہ انبیاء کو کسی خاص عدد میں منحصر اور مختصر نہ کیا جائے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ قال اللہ تعالی کہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ انبیاء میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور بعض کے ہم نے بیان نہیں کیے۔ ولا یؤمن فی ذکر العدد ان يدخل فیہم من لیس منہم، اور اس بات میں کوئی امن بھی موجود نہیں ہے کہ ہم مامون نہیں رہ سکتے اس بات سے کہ ہم غیر انبیاء کو انبیاء میں داخل کر دیں گے۔ اس صورت میں ان ذکر عدد اکثر من عددہم، اگر ہم انبیاء کی تعداد سے زیادہ تعداد کے قائل ہو جائیں تو ہم غیر انبیاء کو انبیاء میں داخل کرنے سے مامون نہیں رہ سکتے، محفوظ نہیں رہ سکتے۔ او یخرج منہم من ہوا فیہم ان ذکر اقل من عددہم، یا ہم انبیاء کی فہرست میں سے بعض ان انبیاء کو نکال دیں گے جو انبیاء ہے، اگر ہم انبیاء کی تعداد کم ذکر کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کسی خاص حصے میں منحصر کرنا، کسی خاص عدد میں منحصر کرنا سے یہ نقصان آئے گا کہ ہم اس بات سے مامون نہیں اور محفوظ نہیں رہ سکتے، یا تو ہم غیر انبیاء کو انبیاء میں داخل کر دیں گے اگر ہم نے تعداد زیادہ ذکر کی اور زیادہ کے قائل ہوئے، اور یا ہم
انبیاء کو انبیاء کی فہرست سے نکال دیں گے اگر ہم نے تعداد کم ذکر کی انبیاء کی، یعنی اگر ہم انبیاء کی تعداد اقل تعداد کے قائل ہوئے تو ممکن ہے کہ انبیاء زیادہ ہو اور ہم اقل کے قائل ہوتے، ایسی صورت میں تو بعض انبیاء کو گویا ہم منکر ہو گئے۔ تو فرمایا یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ انبیاء کی تعداد ہم نے آپ کے سامنے پوری ذکر نہیں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی خاص عدد کے قائل ہو جائیں انبیاء کے سلسلے میں کہ انبیاء اتنے تھے، تو ایسی صورت میں ان دو باتوں سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم زیادہ کے قائل ہیں تو اس کا پھر یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے بعض غیر انبیاء کو نبی مان لیا، اور اگر ہم کم کے قائل ہو جائے تو پھر یہ آ جائے گا کہ بعض انبیاء کو ہم نے انبیاء کی فہرست سے نکال دیا، گویا ہم اس کے منکر ہو گئے۔ اور یہ اس لیے لازم آئے گا کیونکہ ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں ہے اور روایت میں اختلاف ہے، تو اگر ہم ایک ہی روایت کے قائل ہو سکتے ہیں دوسرے کی نہیں، اگر جس کے ہم قائل ہیں اگر وہ صحیح نہ ہوئی دوسری روایت صحیح ہوئی تو ایسی صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی۔ آگے ایک سوال ہے، یعنی ان خبر الواحد على تقدیر اشتماله على جميع الشرائط المذکورة في الاصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن في بعض الاعتقاديات خصوصا اذا اشتمل على اختلاف رواية، وكان القول بموجبه مما يفضي الى مخالفة ظاهر الكتاب، وهو ان بعض الانبياء لم يذكر للنبي عليه السلام ويحتمل مخالفة الواقع، وهو عدد النبي من غير الانبیاء وغیر النبی من الانبیاء بناء على ان اسم العدد اسم خاص فی مدلول لا يحتمل الزیادة والنقصان۔ یہاں سے ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات تو موجود ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، اور اسی طرح یہ روایت بھی موجود ہے کہ انبیاء 2,24,000، تو ان روایت پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے مصنف نے دو جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں روایت خبر واحد ہے۔ خبر واحد کی تعریفات آپ دیگر کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کتاب کے آغاز میں بھی آپ کو خبر واحد کی تعریف بتا چکے ہیں، اور احادیث میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ یعنی جس کو ایک دو صحابہ نے ہی روایت کیا ہو اور اسی طرح ایک دو تابعین نے روایت کیا ہو، یعنی اتنے کم تعداد میں ان کو اس روایت کو روایت کیا ہو کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہو، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ دونوں روایت جو ذکر کی گئی ہیں انبیاء کی تعداد کے بارے میں، یہ دونوں خبر واحد ہے، اور خبر واحد اگر تمام شرائط اور اصول پر پوری اترے، یعنی بالکل صحیح ہو اور اس کے الفاظ بھی صحیح ہو، متن بھی درست ہو، اس میں کسی قسم کی اضطراب نہ ہو، یعنی خبر واحد اگر بالکل صحیح حالت میں بھی ہو تو تب بھی اصول فقہ کے اصول کے مطابق خبر واحد سے صرف علم ظنی ثابت ہوتا ہے، علم یقینی ثابت نہیں ہوتا، اور خاص کر عقائد کے باب میں خبر واحد سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کی تعداد جو ہے یہ عمل کس سے تعلق نہیں ہے، اس بات کا تعلق عقیدے سے ہے کہ انبیاء کتنے ہیں، اور عقائد جو ہے یہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتے، اور خاص طور پر کہ جب خبر واحد ہو بھی ایسا کہ اس کے مخالف ایک دوسری خبر واحد موجود ہو، ایک دوسری روایت موجود ہو، کیونکہ یہاں پر دو روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں ہے اور دونوں میں اختلاف ہے، ایک میں 1,24,000 کا ذکر ہے اور دوسرے روایت میں 2,24,000 کا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو خبر واحد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر جب خبر واحد میں اختلاف بھی ہو، یعنی اس کے مخالف ایک دوسری روایت بھی موجود ہو، تو ایسی صورت میں تو اسے بالکل بھی عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس روایت پر عمل کر بھی لے اور کسی خاص عدد کو مقرر کر بھی لے تو تب بھی اس میں دو خرابیاں ہیں، یہ دوسرا جواب ہے۔ تب بھی کیونکہ پہلے جواب کے دو جز تھے کہ ایک تو اس سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، اور دوسرے خاص طور پر کہ جب اس کے مخالف کوئی دوسری روایت موجود ہو تب تو بالکل بھی اس خبر روایت سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے تقاضے پر عمل کر لیں، خبر واحد کے تقاضے پر عمل کر لیں اور دونوں روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو مان بھی لیں، تب بھی اس میں دو خرابیاں لازم آتی ہے۔ ایک خرابی تو اس میں یہ لازم آتی ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے، یعنی قرآن مجید کی مخالف ہے۔ قرآن مجید کی مخالف اس طرح ہے کہ
قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کا ذکر نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں کیا، صرف بعض انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اور اس روایت میں نبی علیہ السلام کل انبیاء کی تعداد بتا رہے ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کل انبیاء کے علم نہیں ہے، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کل انبیاء کے علم ہے، تو لہٰذا یہ روایت خبر واحد ہے اور یہ قرآن مجید کی مخالف ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ایک مضمون ثابت ہوتا ہے اور اس سے دوسرا مضمون اس کے مخالف ثابت ہوتا ہے، اور جو خبر واحد قرآن مجید کے مخالف ہو تو اس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ اس سے عقائد ثابت ہو۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس روایت کے مقتضا پر عمل سے ایک خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ یا تو اگر ہم کسی ایک کو مان لیں، کسی ایک روایت کو صحیح مان لیں کہ انبیاء 1,24,000 ہی ہے، تو پھر اس سے یہ خرابی بھی لازم آئے گی، ممکن ہے کیونکہ صحیح تعداد تو معلوم نہیں، ممکن ہے کہ انبیاء اس سے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں تو ہم نے غیر انبیاء کو انبیاء کی فہرست سے نکال دیا، کیونکہ ہم 1,24,000 کے قائل ہوئے اور انبیاء اس سے زیادہ ہے، اور اگر انبیاء کہیں اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں غیر انبیاء کو انبیاء میں داخل کرنا لازم آئے گا۔ تو اس لیے کہ یہ جو اس میں عدد ہوتا ہے، یعنی جس طرح روایت میں عدد آیا ہے 1024 الفاً، یہ عدد ہے، اس میں عدد کہتے ہیں، الف یعنی گنتی کو اس میں عدد کہتے ہیں، تو یہ جو اس میں عدد ہوتا ہے یہ لفظ خاص ہوتا ہے اور یہ اپنے مدلول پر ہی دلالت کرتا ہے، یہ زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتا، یعنی 1,24,000 کا مطلب ہے کہ 1,24,000 ہی، 1,24,000 ایک، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس طرح 10 ہے، 10 کا مطلب 10 ہے، 9 کو 10 نہیں کہتے اور 11 کو بھی 10 نہیں کہتے، اسی طرح 1,24,000 کا مطلب ہے کہ 1,24,000، اگر 1,24,000 سے ایک فرد زیادہ ہوگا تو اس کو 1,24,000 نہیں کہیں گے، اسی طرح ایک فرد کم ہوگا تو اس کو بھی 1,24,000 نہیں کہیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم 1,24,000 کے قائل ہو جائے اور انبیاء اس سے کچھ زیادہ ہو تو ایسی صورت میں بھی ہم نے گویا کہ بعض انبیاء کے منکر ہو گئے، بعض انبیاء کو ہم نے انبیاء کی فہرست سے نکال دیا، اور اگر انبیاء 1,24,000 سے کم ہو، بے شک کچھ ہی کم ہو، تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض ایسے لوگوں کو انبیاء کی فہرست میں داخل کر دیا جو کہ انبیاء نہیں ہیں، تو اس لیے کسی خاص اس میں عدد کے قائل ہونے سے یہ خرابی لازم آتی ہے، تو قرآن مجید کی مخالفت لازم آتی ہے، اور دوسری اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بعض غیر انبیاء کو انبیاء کی فہرست میں داخل کرنا لازم آتا ہے، یا انبیاء کو انبیاء کی یا بعض انبیاء کو انبیاء کی فہرست سے خارج کرنا لازم آتا ہے۔ تو ان دو خرابیوں کی وجہ سے ہم ان خبر واحد کے دونوں خبر واحد کے قائل نہیں ہو سکتے۔ دو جوابات مصنف نے دے دیے یہاں پر۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں تو فرماتے ہیں یعنی ان خبر الواحد على تقدیر اشتماله على جميع الشرائط المذکورة فی اصول الفقہ، فرماتے ہیں یعنی خبر واحد جب کہ وہ اپنے تمام شرائط پر مشتمل ہو، وہ شرائط جو اصول فقہ میں مذکور ہے، یعنی خبر واحد اپنے تمام شرائط کے ساتھ بھی لا یفید الا الظن، صرف علم ظنی کا فائدہ دیتا ہے، ولا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات، اور علم ظنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے عقائد میں، خصوصاً اذا اشتمل علی اختلاف روایت، خصوصاً تب جب کہ وہ روایت اختلاف روایت پر مشتمل ہو، یعنی اس روایت کے خلاف کوئی دوسری روایت موجود ہو۔ اب یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں، وَكَانَ الْقَوْلُ بِمُوجَبِهِ مِمَّا يُفْضِي إِلَى مُخَالِفَةِ ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُذْكَرْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تقاضے پر عمل کرنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس حدیث کے مقتضا پر عمل کرنے سے وہ بات لازم آتی ہے جو ہمیں لے جاتی ہے کتاب اللہ کی مخالفت کی طرف، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض انبیاء کا جو ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں کیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کو بعض انبیاء کا نہیں بتایا گیا، یعنی ان کو تمام انبیاء کے علم نہیں تھا، یہ کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے، منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص علیک، اور یہ حدیث اس کی مخالفت کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ انبیاء اتنے تھے۔ وَيَحْتَمِلُ
اور دوسرے جواب کا دوسرا جز یہ ہے کہ وَيَحْتَمِلُ مُخَالِفَةَ الْوَاقِعِ وَهُوَ عَدَدُ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ غَيْرُ النَّبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس میں حقیقت کی مخالفت کا بھی احتمال ہے، اور وہ احتمال یہ ہے کہ وہ عدد النبی من غیر الانبیاء، تو اس سے وہ مخالفت، حقیقت کی مخالفت یہ ہے کہ بعض غیر انبیاء کو انبیاء میں شمار کرنا لازم آئے گا، او غیر الانبیاء، یا بعض غیر انبیاء کو انبیاء میں شامل کرنا لازم آئے گا، او غیر الانبیاء من الانبیاء، یا اس سے دوبارہ سنیں ترجمے کو، فرماتے ہیں کہ حقیقت کی مخالفت لازم آئے گی، اور وہ اس طرح کہ بعض انبیاء کو غیر انبیاء میں شمار کرنا لازم آئے گا، یا غیر انبیاء کو انبیاء میں شمار کرنا لازم آئے گا، بناء علی ان اسم العدد اسم خاص فی مدلول لا يحتمل الزیادة والنقصان، یہ اس وجہ سے کہ یہ جو اسم عدد ہوتا ہے یہ اسم خاص ہوتا ہے اپنے مدلول کے اعتبار سے، لا يحتمل الزیادة والنقصان، یہ اپنے مدلول میں زیادتی اور نقصان کا احتمال نہیں رکھتا، زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا، یعنی اگر ہم کہتے ہیں 10 تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10، 9 یا 11 کو 10 نہیں کہتے، اسی طرح 1,24,000 کو 1,24,000 کہیں گے، 1,24,000 ایک کو 1,24,000 نہیں کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر ایک فرد بھی کم ہو تو اس کو بھی 1,24,000 نہیں کہتے، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں اگر ہم خاص عدد کے قائل ہو جائے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ بعض انبیاء کو غیر انبیاء میں شمار کرنا لازم آئے گا، یا غیر انبیاء کو انبیاء میں شمار کرنا لازم آئے گا، اس وجہ سے ہم کسی خاص عدد کے قائل نہیں ہیں ان خرابیوں کی وجہ سے۔ وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ صَادِقِينَ نَاصِحِينَ لِلْخَلْقِ لِئَلَّا تَبْطُلَ فَائِدَةُ الْبَعْثَةِ وَالرِّسَالَةِ، وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء معصومون عن الكذب خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة، أما عمدا فبالإجماع وأما سهوا فعند الأكثرين۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان تمام انبیاء کی ذمہ داری یہ تھی، جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں رب العالمین کی طرف سے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو رب العالمین کی طرف سے جو احکامات ہوتے تھے وہ سناتے تھے، مبلغین عن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات لاتے تھے ان کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی خبر دیتے تھے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان احکامات کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے، اللہ کی مخلوق تک پہنچائے اور پھر ان احکامات کی تبلیغ کرے، یہی نبوت اور رسالت کا معنی ہے، یعنی نبی کا یہی کام ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں صادقین ناصحین، اسی طرح انبیاء سچے بھی تھے، سارے کے سارے انبیاء سچے تھے اور سارے کے سارے انبیاء خیر خواہ تھے، اس لیے کہ انبیاء خیر خواہ نہ ہو اور انبیاء سچے نہ ہو تو پھر تو نبوت اور رسالت کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے انسانوں کی خیر خواہی تلاش کرے، انسانوں کی خیر خواہی اس میں ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، اللہ کو راضی کرے، تو اس سے انسانوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اس لیے انبیاء خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو اگر انبیاء خیر خواہ نہ ہو تو پھر تو لازمی بات ہے کہ وہ انسان کو اس چیز کی دعوت نہیں دیں گے جس میں انسان کا فائدہ ہے، تو اس وجہ سے اگر انبیاء خیر خواہ نہ ہو تو پھر نبوت اور رسالت کا فائدہ نہیں رہتا، پھر اس نبوت اور رسالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انبیاء خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء سچے ہوتے ہیں کہ اگر انبیاء سچے نہ ہو تب بھی نبوت اور رسالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سارا فائدہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی جو بات کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے، اس پر عمل کریں گے تو 100% کامیابی ہوگی، وہ چیز آپ کو ملے گی۔ اگر نبی سچا نہیں ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ابھی جو کہہ رہا ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں، اللہ راضی ہو جائیں گے، آپ کو انعامات دیے جائیں گے، جنت ملے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی، تو ممکن ہے کہ نبی نے یہ جھوٹ بولا ہو، تو انسان جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے اس کی تو ساری کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ اسی طرح جو دیگر احکامات نبی اگر دے رہا ہے اور نبی سچا نہیں ہے
تو ایسی صورت میں بھی ان احکامات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو اس وجہ سے نبی کو سچا ماننا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء سچے ہیں، تب ہی ان کے احکامات، لائے ہوئے احکامات پر 100% یقین کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ خیر خواہ ہے، تو اگر انبیاء سچے اور خیر خواہ نہ ہو تو پھر نبوت اور رسالت کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں کہ اس بات میں جو مصنف نے یہ کہا کہ انبیاء سچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹ سے محفوظ اور معصوم ہیں، یعنی انبیاء جھوٹ سے محفوظ ہوتے ہیں، خصوصاً ان احکامات، شریعت کے احکامات میں اور احکامات کی تبلیغ میں اور امت کی ہدایت کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال میں، ان احکامات میں انبیاء سچے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر شرعی احکام میں انبیاء سچے نہ ہو تو پھر تو ان شرعی احکامات کا کوئی معیار ہی باقی نہیں رہتا، کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی اس کی۔ اس لیے کہ ممکن ہے اگر نبی شرعی احکامات میں بھی جھوٹ بولے تو ایسی صورت میں تو پھر ہر شخص یہ سوچے گا ممکن ہے کہ یہ نبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہو، ہم سے جھوٹ بولا ہو، یہ حکم پورا کرنا ضروری نہ ہو اللہ کی طرف سے، یا اس حکم پر عمل کرنا نہ ہو۔ تو اس لیے شریعت کا اور نبوت کا، رسالت اور نبوت کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا اگر ہم یہ کہیں کہ نبی جو ہے وہ شرعی احکام میں جھوٹ بولتے ہیں یا نبی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کو سچا ماننا ضروری ہے، انبیاء سچے ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر تو نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس پر اجماع ہے، جان بوجھ کر نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بھول کر نبی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، یعنی بھولے سے، یعنی نبی کو علم نہ ہو، وہ کوئی بات کہہ دے اور بھولے سے نبی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اکثر کے ہاں نبی بھولے سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی جس طرح جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی بھولے سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اکثر کا یہ عقیدہ ہے۔ بعض فرق باطلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سہون انبیاء سے جھوٹ سرزد ہو سکتا ہے، انبیاء بھول کر جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی نہ جان بوجھ کر جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ سہون جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائے کہ نبی سہون جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ ممکن ہے نبی نے یہ حکم بھول کر دیا ہو، وہ بھول گیا ہو۔ تو انبیاء شرعی احکامات میں یا ویسے جو ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں، اور بھول کر خاص کر وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہاں تک یہ بتایا کہ انبیاء اللہ کی طرف سے احکامات لاتے ہیں، پھر ان احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر سچے ہوتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں اور جھوٹ سے محفوظ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی جھوٹ نہیں بولتے اور بھول کر بھی نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ۔ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء مخبرین، اللہ کی طرف سے احکامات کی خبر دیتے ہیں، مبلغین عن اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لأن هذا معنى النبوة والرسالة، اس لیے کہ یہی نبوت اور رسالت کا معنی ہے کہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا، اس کی خبر دینا، اس کی تبلیغ کرنا۔ صادقین ناصحین، انبیاء سچے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء سچے ہیں اور ناصحین خیر خواہ ہیں، للخلق، مخلوق کے خیر خواہ ہے، لئلا، اس لیے کہ لئلا تبطل فائدۃ البعثۃ والرسالہ، اس لیے تاکہ نبوت اور رسالت کا فائدہ ختم نہ ہو۔ کیوں؟ اگر انبیاء سچے نہ ہو اور خیر خواہ نہ ہو تو پھر نبوت اور رسالت کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وفی ھذا اشارۃ، اور مصنف کی اس بات میں کہ انبیاء سچے ہوتے ہیں، مصنف کی اس بات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان الانبیاء معصومون عن الکذب، کہ انبیاء جھوٹ سے معصوم ہوتے ہیں، جھوٹ سے محفوظ ہوتے ہیں، خصوصاً فیما یتعلق بامر الشرائع، خصوصاً ان معاملات میں جن کا تعلق شرعی احکامات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تبلیغ الاحکام، اور احکام کی تبلیغ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ارشاد الامہ، اور امت کی ہدایت کے ساتھ جن امور کا تعلق ہوتا ہے، ان میں انبیاء بالکل سچے ہوتے ہیں، ان میں تو جھوٹ کا امکان اور احتمال ہی نہیں۔ اما عمداً فبالاجماع، جان بوجھ کر انبیاء کا جھوٹ بولنا، اس پر تو اجماع ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ واما سہون، بھولے سے انبیاء جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں، فرماتے فعند الاکثرین، اکثر کے ہاں بھولے سے بھی انبیاء جھوٹ نہیں بول سکتے، اور جن کے ہاں بول سکتے ہیں وہ فرق باطلہ ہے۔
وفي عصمتهم عن سائر الذنوب التفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده وبالإجماع وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية وإنما الخلاف أن امتناعه بدليل السمع أو العقل أما سهوا فجوزوه الأكثرون. یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ بات تو گزر گئی، ٹھیک ہو گئی کہ انبیاء جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن کیا انبیاء دیگر گناہ بھی نہیں کر سکتے؟ جھوٹ کے علاوہ جو باقی گناہ ہے انبیاء اس سے بھی محفوظ ہوتے ہیں یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ تفصیل ہے. فرماتے وہ تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کفر سے تو بہرحال معصوم ہوتے ہیں، کفر سے محفوظ ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، یعنی وحی سے پہلے اور وحی کے بعد. تو انبیاء جو ہیں وہ کفر تو نہ نبوت سے پہلے وہ کرتے ہیں اور نہ نبوت کے بعد وہ کفر کرتے ہیں، یعنی شرک اور کفر انبیاء سے کبھی بھی سرزد نہیں ہو سکتا. اسی طرح انبیاء جان بوجھ کر کبیرہ گناہ بھی نہیں کر سکتے. حشویہ فرقے کا اس میں اختلاف ہے. حشویہ فرقہ کہتے ہیں کہ انبیاء جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں. تو حشویہ یہ معتزلہ کا ایک فرقہ ہے، تو یہ اس بات کے قائل ہے کہ انبیاء جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک انبیاء جان بوجھ کر کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے. اور یہ اختلاف اس بات میں ہے کہ انبیاء کا گناہ کبیرہ سے معصوم ہونا یہ قرآن اور حدیث سے یعنی دلیل سمعی سے معلوم ہوا ہے یا دلیل عقلی سے معلوم ہوا ہے؟ دلیل سمعی سے معلوم ہوا ہے یا دلیل عقلی سے معلوم ہوا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. انبیاء گناہ تو نہیں کر سکتے کبیرہ گناہ جان بوجھ کر، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے کہ انبیاء کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا عقل اس کا تقاضا کرتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے. تو اشاعرہ، بعض اشاعرہ کا یہ مسلک ہے کہ انبیاء جو ہے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے. یہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہے اور اسی طرح اجماع سے ہمیں معلوم ہے، یعنی دلیل سمعی سے معلوم ہے. اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معتزلہ فرماتے ہیں کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے. تو یہ عقلی تقاضے پر محمول ہے، یہ قرآن حدیث سے ہمیں معلوم نہیں ہوا. تو یہ اختلاف ہے. اور یہ تو جان بوجھ کر تھا کہ جان بوجھ کر انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے. جہاں تک بھول کا تعلق ہے کہ انبیاء بھولے سے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس بات کے جواز کے قائل ہے کہ انبیاء جو ہے وہ گناہ کبیرہ بھولے سے انبیاء سے گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتی ہے، یعنی بھولے سے انبیاء گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں. یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ وفی عصمتہم عن سائر الذنوب تفصیل، انبیاء کا تمام گناہوں سے محفوظ ہونا اس میں تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ وہو انہم معصومون عن الکفر قبل الوحی وبعدہ بالاجماع. انبیاء کفر سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کفر سے محفوظ ہوتے ہیں وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی بالاجماع. یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ انبیاء نہ نبوت سے پہلے کفر کرتے ہیں نہ نبوت کے بعد کفر کرتے ہیں. وَكَذَا عَنْ تَعَمُّدِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَشَوِيَّةِ. اسی طرح انبیاء جو ہے وہ گناہ کبیرہ جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کرنے سے بھی محفوظ ہوتے ہیں جمہور کے ہاں. خِلَافًا لِلْحَشَوِيَّةِ، حشویہ فرقے کا اس میں اختلاف ہے. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ امْتِنَاعَهُ بِدَلِيلِ السَّمْعِ أَوِ الْعَقْلِ. اور اختلاف اس بات میں ہے کہ انبیاء کا گناہ کبیرہ سے محفوظ ہونا یہ دلیل نقلی سے، دلیل سمعی سے ثابت ہے یا دلیل عقلی سے. تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ اشاعرہ کے ہاں دلیل سمعی سے اور معتزلہ کے ہاں دلیل عقلی سے ثابت ہے. وَأَمَّا سَهْوًا، اور بھولے سے گناہ کبیرہ کرنے سے، بھول کر گناہ کبیرہ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھول کر گناہ کبیرہ کا جہاں تک تعلق ہے تو فرماتے ہیں فَجَوَّزُهُ الْأَكْثَرُونَ. اکثر علماء نے اس بات
اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ بھولے سے انبیاء سے گناہ کبیرہ ہو سکتی ہے. انہوں نے جواز کے قائل ہے کہ انبیاء بھولے سے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، اس بات کے جواز کے قائل ہیں. اما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائی واتباعه ويجوز سهوا بالاتفاق الا ما يدل على الخصة كسرقة لقمة والتدفيف بحبة، لكن المحققين اشترطوا على أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه، هذا كله بعد الوحي، وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة. یہاں سے فرماتے ہیں کہ انبیاء صغیرہ گناہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ انبیاء صغیرہ گناہ کر سکتے ہیں جمہور کے ہاں، جان بوجھ کر بھی انبیاء صغیرہ گناہ کر سکتے ہیں جمہور کے ہاں. اور امام جبائی اور اس کے جو متبعین ہے، یعنی یہ بھی معتزلہ کے ایک فرقہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کر نہیں کر سکتے، نہ کبیرہ کر سکتے ہیں نہ صغیرہ گناہ جان بوجھ کر سکتے ہیں. لیکن جمہور کے ہاں انبیاء صغیرہ گناہ جان بوجھ کر سکتے ہیں. اور بھولے سے انبیاء گناہ صغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، فرماتے ہیں کہ بھول کر انبیاء گناہ صغیرہ کر سکتے ہیں، اس پر اتفاق ہے. ہاں وہ گناہ نہیں کر سکتے جو گناہ انسان کے کمینے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، وہ گناہ انبیاء بھول کر بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ چوری کرنا، کھانا چوری کرنا، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے کمینے پن پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ گناہ انبیاء نہ بھول کر سکتے ہیں اور نہ جان بوجھ کر سکتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ محققین جو ہے وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ انبیاء جب گناہ صغیرہ کرنے کے ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے. تو جب تنبیہ کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ساری تفصیل جو ہم نے بیان کی گناہ صغیرہ کی، یہ وحی کے بعد ہے، یعنی انبیاء کو نبوت ملنے کے بعد یہ تفصیل ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے نبوت کے بعد. تو یہ تفصیل ہے کہ گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے اور گناہ صغیرہ بھولے سے بالاتفاق کر سکتے ہیں، لیکن وہ گناہ نہیں کر سکتے جو گناہ انسان کی کمینے پن پر دلالت کرتے ہیں. جہاں تک وحی نازل ہونے سے پہلے کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں کہ وحی نازل ہونے سے پہلے انبیاء سے گناہ کبیرے کے صادر ہونے پر بھی انبیاء سے گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں، اس کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ انبیاء نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے. تو کسی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انبیاء نبوت کے ملنے سے پہلے گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے. یعنی مصنف کے اس طرف اشارہ ہے کہ انبیاء نبوت ملنے سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، یہ مصنف کا اس طرف اشارہ ہے. تو باقی جو صحیح مسلک ہے جو علماء کا، وہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے صادر ہونے کے بارے میں علماء کا کیا مسلک ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں ذکر کر دوں گا. اب یہاں پر صرف آپ اس تفصیل کو ملاحظہ کریں. آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اما الصغائر فیجوز عمدا عند الجمہور خلافا للجبائی واتباعہ. فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کا جہاں تک تعلق ہے تو جمہور کے ہاں جان بوجھ کر بھی اس کا صادر ہونا انبیاء سے یہ جائز ہے. خلافا للجبائی واتباعہ، اس بات میں اختلاف ہے امام جبائی کا اور اس کے متبعین کا جو کہ معتزلہ کا ایک فرقہ ہے. ویجوز سہوا بالاتفاق، اور انبیاء سے گناہ صغیرہ کا بھول کر صادر ہونا یہ جائز ہے بالاتفاق. الا ما يدل على الخصة، مگر ایسے گناہ جو کہ کمینے پن پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ سرقۃ لقمۃ، جیسے کسی لقمے کا یا کھانے پینے کی چیز کا چرانا، والتدفیف بحبۃ، اسی طرح دانے وغیرہ یا غلہ وغیرہ میں کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا. فرماتے ہیں ایسے گناہ انبیاء نہیں کر سکتے. لیکن المحققین، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے اس بات کی شرط لگائی کہ ینبہ علیہ، کہ انبیاء کو تنبیہ کر دی جاتی ہے. فینتہوا عنہ، تو انبیاء گناہ سے رک جاتے ہیں، یعنی کرنے سے پہلے ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے تو وہ گناہ سے رک جاتے ہیں. ھذا کلہ بعد الوحی، فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری تفصیل جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی ہم نے بیان کی، یہ وحی کے بعد ہے.
واما قبل فلا دلیل علی امتناع صدور الکبیرۃ، جہاں تک وحی کے نازل ہونے سے پہلے کا تعلق ہے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کوئی دلیل موجود نہیں ہے گناہ کبیرہ کے صادر ہونے کے ممتنع ہونے پر، یعنی گناہ کبیرہ ان سے صادر ہو سکتی ہے، کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ گناہ کبیرہ کا صدور ان سے نہیں ہو سکتا نبوت سے پہلے۔ بہرحال مصنف نے جو اوپر کہا کہ وہ یجوز سہوا بالاتفاق، کہ انبیاء سے گناہ ایک صغیرہ بالاتفاق بھول کر صادر ہو سکتے ہیں، تو یہ بالاتفاق کی قید درست نہیں ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور جمہور کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ گناہ کبیرہ انبیاء سے سہواً بھی بالاتفاق صادر نہیں ہو سکتے۔ یہ مصنف نے بعض اشاعرہ کے پیروی کرتے ہوئے جہاں بالاتفاق کا ذکر کیا، لیکن یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وذهبت المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن أتباعهم فتفوت مصلحة البعثة والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة، ومنعت الشيعة صدور الصغیرۃ والکبیرۃ قبل الوحی وبعد لکنہم جوزوا اظہار الکفر تقیۃ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ معتزلہ اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ صادر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر انبیاء سے گناہ صادر ہو تو گناہگار انسان سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے، اور جب لوگوں کو نفرت ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص تو گناہگار ہے، تو ایسی صورت میں لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور نبی تو اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے تاکہ دیگر امت باقی لوگ اس کی پیروی کرے، اس کی بات کو مانے، تو گناہ سے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی پیروی کرنا پھر ممکن نہیں رہتا۔ انسان کو جب جس سے نفرت ہو جائے اس کی پیروی تو وہ نہیں کرتا، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے جو ہے وہ گناہ صادر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر انبیاء سے گناہ صادر ہوں گے تو اس سے لوگوں کے دلوں میں انبیاء کی نفرت بیٹھ جائے گی، اور جب نفرت بیٹھے گی تو پھر وہ ان کا اتباع نہیں کریں گے، اس وجہ سے انبیاء سے گناہ صغیرہ اور یا گناہ کبیرہ صادر نہیں ہوتے۔ اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں کہ جن سے انسان کے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ زنا کرنا، بدفعلی کرنا، اسی طرح کھلے عام گناہ کرنا، یا ایسے صغیرہ گناہ کرنا جو انسان کے کمینے پن پر دلالت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ گناہ جن سے انسان کے دلوں میں، دیگر انسانوں کے دلوں میں نفرت بیٹھتی ہے، فرماتے ہیں یہ گناہ تو نبی سے صادر نہیں ہوتے، لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے صادر ہونے سے لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں بیٹھتی، یا ایسے گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں جو دیگر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، تو وہ گناہ انبیاء سے صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ مصنف جواب دے رہے ہیں، یہ مصنف نے جواب دیا، لیکن صحیح بات یہی ہے جو معتزلہ نے کی کہ انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں، نہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں، نہ وحی سے پہلے نہ وحی کے بعد۔ آگے فرماتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے، یعنی شیعہ جو ہے، ان کے نزدیک انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں، نہ گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں، وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی۔ معتزلہ کے ہاں تو وحی کے بعد صادر نہیں ہو سکتے، لیکن وحی سے پہلے ان سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں، لیکن شیعوں کے ہاں انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں وحی سے پہلے نہ وحی کے بعد، لیکن وہ اس بات کی جواز کے قائل ہے کہ انبیاء کفر کو اختیار کر سکتے ہیں تقیے کے طور پر۔ تو شیعہ حضرات اس بات کے قائل ہے کہ انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں نہ کبیرہ، وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انبیاء بطور تقیہ کے کفر اختیار کر سکتے ہیں۔ تقیہ کا مطلب
یعنی بعض اوقات انبیاء اپنا ایمان چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تو کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، تو فرماتے ہیں یہ انبیاء سے صادر ہو سکتا ہے تقیے کے طور پر، یعنی جھوٹ بول کر، یعنی دل میں ایمان ہو لیکن لوگوں سے جھوٹ بولے۔ تو تقیہ جو ہے یہ شیعوں کے ہاں عبادت ہے، اس لیے وہ اس کے قائل ہے۔ لیکن بہرحال جو جمہور کا مسلک ہے اور جو صحیح مسلک ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اب بھی بتاتا ہوں اس کے آخر میں، کہ صحیح مسلک یہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ نہیں کر سکتے، ان سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا صدور نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، اور اسی طرح وہ کفر کو بھی اختیار نہیں کرتے، وہی سے پہلے بھی اور وہی کے بعد بھی، یعنی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، اور اسی طرح وہ تقیتاً بھی کفر اختیار نہیں کرتے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہی کے بعد اور وہی سے پہلے بھی ان سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ذکر کیا کہ وہ انبیاء کی اس بات کے قائل ہے کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اس کا صدور نہیں ہوتا۔ اسی طرح شیخ نے الفقہ الاکبر میں لکھا ہے کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو یہ اصل مسلک ہے۔ باقی یہ ساری تفصیل مصنف نے ذکر کی ہے، مختلف لوگوں کی، اس میں جمہور کا بھی ذکر کیا، لیکن اس سے مراد اشاعرہ وغیرہ ہے، بعض اشاعرہ ہیں۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَىٰ أَنَّ امْتِنَاعِهَا لِأَنَّهَا تُوجِبُ النَّفْرَةَ الْمَانِعَةَ عَنْ إِتْبَاعِهِمْ فَتَفُوتُ مَصْلِحَةُ الْبَعْثَةِ۔ فرماتے ہیں معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ گناہوں کا صدور انبیاء سے ممتنع ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے یہ نفرت کو پیدا کرتے ہیں، اور ایسی نفرت کو پیدا کرتے ہیں جو کہ ان کے اتباع کرنے سے مانع ہے، کیونکہ نفرت جو ہے وہ ان کی اتباع کرنے سے لوگوں کو منع کرے گی۔ تو جب ایسا ہوگا کہ لوگ ان کی اتباع سے نفرت محسوس کریں گے تو فتفوت مصلحۃ البعثہ، تو ان کو مبعوث کرنے کا، ان کو نبی بنا کر بھیجنے کی جو مصلحت ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں والحق، اور حق اور صحیح بات یہ ہے کہ منع ما یوجب النفرۃ، کہ گناہ انبیاء سے ان گناہوں کا صدور ناممکن اور ممتنع ہے جو نفرت کو جنم دیتی ہے، کعہر الامہات، جیسے ماؤں سے زنا کرنا، والفجور، اور کھلم کھلا گناہ کرنا، وصغائر الدالۃ علی الخسۃ، اور ایسے صغیرہ گناہ کرنا جو کہ انسان کے کمینے پن پر دلالت کرتے ہیں، جو گناہ فرماتے ہیں یہ گناہ انبیاء سے صادر نہیں ہو سکتے، لیکن جو گناہ ایسے نہیں ہیں وہ صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ مصنف نے جواب دیا معتزلہ کو۔ ومنعت الشیعۃ صدور الصغیرۃ، ومنعت الشیعۃ صدور الصغیرۃ والکبیرۃ قبل الوحی وبعدہ لکنہم جوزوا اظہار الکفر تقیۃ۔ فرماتے ہیں شیعہ نے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا صادر ہونا اس کا انکار کیا ہے، وہ اس کے ممتنع اور ناممکن ہونے کے قائل ہے کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ صادر نہیں ہو سکتے، قبل الوحی و بعدہ، وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی، لیکنہم جوزوا اظہار الکفر تقیۃ، لیکن انہوں نے، شیعوں نے انبیاء سے کفر کے اظہار کو جائز قرار دیا ہے تقیے کے طور پر، یعنی اس بات کے جواز کے قائل ہے کہ انبیاء کفر کا اظہار کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میں کافر ہوں، لیکن یہ تقیہ کے طور پر کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر کرتے ہیں، دل میں ایمان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان سے ممکن ہے، کیونکہ تقیہ شیعوں کے ہاں، جھوٹ بولنا شیعوں کے ہاں جو ہے یہ عبادت ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہے کہ لا تقیہ لا ایمان لمن لا تقیۃ له، جو شخص جھوٹ نہیں بولتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ التقیۃ من اعشار الدین، تقیہ جو ہے یہ دین کا 10واں حصہ ہے۔ تو اس طرح کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جن کے نزدیک جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں بلکہ کار ثواب ہے۔ اس کے سوا دنیا کے کسی مذہب میں بھی جھوٹ بولنا جائز
نہیں ہے۔ باقی صحیح مسلک آپ کو بتایا کہ صحیح مسلک یہ ہے کہ انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ صادر ہو سکتی ہے نہ گناہ کبیرہ، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، اور اسی طرح نہ تقیہ کے طور پر وہ کفر کا اظہار کر سکتے ہیں، وہی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، یعنی انبیاء سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ صادر نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح مسلک ہے۔ اسی مسلک کے مطابق اب جو ہے مصنف بات کریں گے، آگے جو بات ہے تو آپ پہلے عبارت کو دیکھیں۔ فرماتے اذا تقرر هذا فما نقل عن الانبیاء علیہم السلام مما يشعر بكذب او معصیة فما كان منقولا بطریق الآحاد فمردود وما كان بطریق التواتر فمصروف عن ظاہره ان امکن والا فمحمول على ترک الاولى او كونه قبل البعثة وتفصیل ذلك في الكتاب المبسوط۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی جو ہم نے پوری بحث کی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، کیا بات ثابت ہو گئی؟ بات یہ ثابت ہوئی کہ انبیاء جمہور کے ہاں، یعنی اہل سنت والجماعت کے ہاں، انبیاء سے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ صادر نہیں ہو سکتی۔ انبیاء سے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا صدور ناممکن ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ پھر آپ ملاحظہ کریں کہ انبیاء سے جو ایسی باتیں منقول ہے، یعنی انبیاء کے بارے میں جو ایسی باتیں منقول ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء نے جھوٹ بولا یا انبیاء نے گناہ کیا ہے کوئی، تو فرماتے ہیں اگر یہ باتیں خبر واحد سے منقول ہو تو پھر تو ایسی صورت میں ہم اس خبر واحد کا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، ہم کہیں گے یہ خبر واحد درست نہیں ہے، یہ موضوع ہے، کیونکہ انبیاء گناہ نہیں کر سکتے۔ باقی خبر واحد میں جو آیا تو یہ خبر واحد درست نہیں ہے، خبر واحد میں غلطی ہے۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کو جہاد پر بھیجا اور پھر پیچھے ان کی جو وائف تھی، بیوی تھی، ان سے شادی کر لی اور ان کو کہا کہ آپ کا شوہر مر گیا ہے۔ تو یعنی داؤد علیہ السلام نے جھوٹ بولا یا انہوں نے یہ گناہ کیا۔ اس طرح دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ایسے قصے موجود ہیں، تو یہ خبر واحد سے ہیں۔ تو خبر واحد میں جب خبر واحد میں کوئی ایسی بات آ جائے، بلکہ یہ خبر واحد بھی نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہے، تو خبر واحد میں یا اسی طرح کسی روایات میں یا تاریخی واقعات میں نبی کے خلاف کوئی بات آ جائے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے یا نبی نے یہ گناہ کیا ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس خبر واحد کا انکار کر دیں اور ہم اس کو مردود قرار دے دیں کہ یہ خبر واحد عمل کے قابل نہیں ہے، اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ خبر واحد علم یقین کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ اس سے انبیاء کے بارے میں جو بات ثابت ہو، کیونکہ انبیاء کا معصوم ہونا یقینی ہے اور خبر واحد یقینی علم نہیں دیتا، اس لیے خبر واحد جب انبیاء کے خلاف بات کرے گا اور جب انبیاء کے خلاف اس سے کوئی بات ثابت ہوگی جو علم یقین کے مخالف ہو، اس علم یقین کے کہ انبیاء سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سرزد نہیں ہو سکتے، اس کے مخالف جب خبر واحد ہوگی تو ہم خبر واحد کو مردود قرار دیں گے، موضوع قرار دیں گے، ہم کہیں گے یہ خبر واحد درست نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ خبر واحد میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کو وہ اچھی لگی، حسین معلوم ہوئی، تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو حضرت زینب پسند ہے، تو انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی۔ تو اب یہ خبر واحد ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے گویا کہ بد نظری کی اور کسی کی بیوی پر نظر رکھی، تو یہ گناہ ہے، معصیت ہے، جو خبر واحد سے جب ایسی بات ثابت ہوگی کہ جسے نبی کا گناہگار ہونا ثابت ہوتا ہے یا کوئی معصیت ثابت ہوتی ہے، تو ہم اس خبر واحد کا انکار کریں گے، ہم اس کو مردود قرار دیں گے۔ تو یہ خبر واحد جو ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر ذکر کی، تو یہ بھی مردود ہے، یہ بھی متروک ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مردود ہے، موضوع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر نبی کے خلاف کوئی بات خبر واحد سے معلوم ہوتی ہے تو وہ خبر واحد مردود ہوگی، لیکن کوئی بات نبی کے خلاف
کوئی بات تواتر سے ثابت ہو تو پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو ظاہر سے ہٹائیں گے، ہم کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اگر پھر اس میں تعویل ممکن نہ ہو، یعنی تعویل کریں گے، ظاہر سے ہٹائیں گے، تعویل کریں گے، ہم کہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، اور اگر تعویل ممکن نہ ہو تو پھر ہم اس کو ترک اولا پر محمول کریں گے، یا ہم کہیں گے کہ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، نبوت ملنے کے بعد نبی سے یہ بات سرزد نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا جب وہ میلے کے لیے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اور جب وہ چلے گئے تو پھر پیچھے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، لیکن نہیں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں، روحانی طور پر مجھے کڑن محسوس ہو رہی ہے کہ جب آپ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے میرا دل کڑتا ہے اور روحانی طور پر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ فرمایا فإنی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہم مفسرین نے، محدثین نے اور بھی تعبیلات کی ہے، لیکن بہرحال جب تعبیل ممکن ہو، نبی کے خلاف کوئی بات تواتر سے ثابت ہو، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ نبی کے خلاف ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اب نبی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، یہ تو ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں ہم تعویل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں، اور بیماری تو کئی قسم کی ہو سکتی ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو اس طرح کی مختلف روایات موجود ہے، تعویلات موجود ہیں، اور اگر تعویل ممکن نہ ہو تو پھر ہم ترک اولا پر محمول کریں گے، یا کہیں گے کہ یہ نبوت سے پہلے ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وعصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو انبیاء تو نافرمانی نہیں کرتا اپنے رب کی، آدم علیہ السلام تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا، تو یہاں نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ ترک اولا پر آدم علیہ السلام نے عمل کیا، یعنی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا، تو یہ ترک اولا ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو بہتر کام تھا آدم علیہ السلام کو وہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بھولے سے ان سے یہ بات سرزد ہو گئی تھی کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو ان کو بھولے سے بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، یعنی اولا یہ تھا کہ وہ بھولے سے بھی نہ کھاتے، لیکن انہوں نے بھولے سے کھا لیا، انہوں نے ترک اولا پر عمل کر دیا، اور یا ہم کہیں گے کہ یہ نبوت سے ملنے سے پہلے کی بات ہے، تو ترک اولا پر ہم اس کو محمول کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، بلکہ انہوں نے ترک اولا کام کیا، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے جو نیکیاں ہوتی ہے وہ بھی مقربین لوگوں کے گناہ تصور کیے جاتے ہیں، تو ترک اولا ہمارے لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہم کسی ترک اولا کام پر عمل کر لیں، یعنی ہمارے لیے اثر سے پہلے جو سنتے پڑھنا یہ اولا ہے، نہ پڑھنا یہ ترک اولا ہے، اگر ہم ترک اولا پر عمل کر لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو مقربین لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ترک اولا بھی گویا گناہ تصور کیا جاتا ہے، یہ تو اس قاعدے کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کے لیے جو عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے ترک اولا پر عمل کیا، لیکن اللہ نے اس کو گناہ تصور کیا اور گناہ سے تعبیر کیا، تو نبی نے گناہ نہیں کیا لیکن رب العالمین نے اس کو گناہ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ حسنات الابرار نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہوتی ہے، سیئات المقربین مقربین لوگوں کے لیے وہ نیکیاں بھی گویا کہ گناہ تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ مقربین کا تو درجہ یہ ہے کہ ان کو اولا پر ہی عمل کرنا چاہیے، ترک اولا پر عمل نہیں کرنا چاہیے، تو مقربین سے امید زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اگر مقربین کوئی ایسا کام کر دے جو کہ عام لوگ اگر آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ کے اپنا کوئی قریبی آپ کے ساتھ کرے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ مقربین لوگوں کے نیکیاں بھی جو ہے وہ بھی انسان کو گناہ گویا تصور کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان سے اگر کوئی بات کرے تو انسان کو اگر بے رخی سے بھی بات کرے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن کوئی مقرب ہے آپ کا اور اگر آپ سے وہ بے رخی کرے، بات بھی کر رہا ہے لیکن بے رخی کر رہا ہے، تو اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔
باقی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو انسان کہتا ہے اس کی نیکی ہے کہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن اگر مقرب شخص کوئی مقربین میں سے ہے، اگر وہ بات کرے لیکن بے رخی کرے تو بات تو کر رہا ہے لیکن بے رخی کر رہا ہے، لیکن اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، تو انبیاء کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کو ہر وقت اولا پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ترک اولا پر عمل کرے تو رب العالمین اس کو گناہ تصور کرتے ہیں، گویا کہ ان کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام نے ترک اولا کام کیا تھا، لیکن رب العالمین نے اس کو گناہ سے کیا کیا؟ تعبیر کیا۔ تو اس طرح ہم ترک اولا پر محمول کریں گے۔ اب آپ عبارت کو لے کے فرماتے ہیں اذا تقرر ھذا، جب یہ بات ثابت ہوئی یعنی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، فما نقل عن الانبیاء، تو پس جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، مما ان باتوں میں سے یشعر بکذب او معصیت، جو ہمیں کذب اور گناہ کی خبر دیتی ہے، یعنی انبیاء کے بارے میں ہمیں گناہ کی ایسی خبریں جو انبیاء کے بارے میں ہمیں جھوٹا ہونے کی یا گناہ کی خبر دیتی ہیں، فما کان منقولا بطریق الاحاد، بس تو وہ باتیں اگر خبر واحد کے طریقے سے منقول ہو، احاد کے طریقے سے منقول ہو تو فمردود، تو وہ بات مردود ہوگی، وہ حدیث مردود ہوگی، وہ روایت مردود ہوگی اگر خبر واحد کے طریقے سے منقول ہے۔ وما کان بطریق التواتر، اور جو بات انبیاء کے بارے میں تواتر کے طریقے کے ساتھ ثابت ہے، فمصروف عن ظاہرہ، تو وہ اپنے ظاہر سے اس کو پھیر دیا جائے گا، یعنی اس پہ تعویل کی جائے گی، نمکن اگر تعویل ممکن ہو، وإلا فمحمول علی ترک الاولی، اگر تعویل ممکن نہ ہو تو پھر اس کو ترک اولا پر محمول کیا جائے گا، اور کونہ قبل البعثۃ، یا اس کو نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے اس شمار کیا جائے گا کہ یہ بات نبوت ملنے سے پہلے اور نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے ان سے یہ بات سرزد ہوئی ہے، یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ اور تفصیل ذالک فی الکتاب المبسوط، فرماتے ہیں کہ اس بات کی تفصیل کہ انبیاء معصوم ہے یا ان سے کون سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، کون سے نہیں ہو سکتے، فرماتے ہیں ان تمام باتوں کی تفصیل جو ہے فی کتاب المبسوط، وہ بڑی کتاب میں موجود ہے، یعنی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ میری یہ مختصر سی کتاب اس بات میری یہ مختصر سی کتاب اس تمام تفصیل کو اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتی، اس لیے فرمایا کہ یہ جو تفصیل ہے ان باتوں کی یہ بڑی کتابوں میں موجود ہے، مبسوط کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کتاب اس تفصیل کو اپنے اندر نہیں سمیٹ سکتی، اگر کسی کو مزید تفصیل کی ضرورت ہے تو وہ بڑی کتابوں اور مطول کتابوں کی طرف کیا کر لے، رجوع کر لے۔ تو بہرحال جو بھی تفصیل آپ نے پڑھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ تفصیل تھی صرف، باقی انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی نہ ان سے نہ گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتا ہے۔ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر قرآن حدیث پر عمل کرنے اور